الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کی نشستوں میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دعوت کا معاملہ ایسا نہیں جیسے کہ اس کو ہماری تاریخ میں اس زمانے تک سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو لوگوں کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ عام آدمی پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی وہ اٹھا سکتا ہے، حکومت پر یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں، اور ایک پوری قوم کو جس منصب پر فائز کیا ہے اس پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو ایک قوم ہی پر ڈالی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے صدیوں سے اہتمام کیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم سے کہا کہ پہلے جاؤ اور جا کر ایک علاقے میں اللہ کا معبد بناؤ، پھر اپنی اولاد کو اس کی خدمت کے لیے خاص کر دو، پھر وہ اولاد وہاں آباد رہی، ان میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر ان کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ وہ عالمی سطح پر یہ کام انجام دیں۔ تو بنی اسماعیل یا حضرت ابراہیم کی اولاد اصل میں امت وسط ہے، یعنی ان کے پیچھے پیغمبر ہیں، ان کے آگے دنیا کی قومیں ہیں، اور وہ درمیان میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ وسط کا لفظ جہاں بالکل ٹھیک اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے 2-3 مقامات پر واضح کیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو خلفشار دعوت کے معاملے میں پیدا ہوا، یا مختلف تحریکوں نے جس طریقے سے اپنی بات پیش کی، اس میں بنیادی غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ یہیں اسی تقسیم سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ سمجھا نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اصول کے تحت کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ حکم بالکل الگ الگ طریقوں سے دیا ہے۔ فرد کے لیے الگ، مسلمانوں کی کسی حکومت کے لیے الگ، بنی اسماعیل یا ذریت ابراہیم کے لیے الگ، پیغمبروں کے لیے الگ۔ ان میں سے کسی کی آیات کو اور کسی کے واقعات کو بھی اگر آپ خلط ملط کر دیں گے تو ہر چیز بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ہمیشہ یہ ملحوظ رکھیں کہ وہ ایک پیغمبر کی دعوت کی داستان ہے، پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ خدا کا ایک پیغمبر زمین پر، آخری پیغمبر بھیج دیا گیا ہے، اور اس کی دعوت پیغمبر کی دعوت کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس میں ہجرت کا مرحلہ آ گیا ہے، اس میں اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، اس میں سزا کا، جزا و سزا کا مرحلہ آ گیا ہے۔ تو ہمیشہ اس کو دیکھیں، اور کبھی بائبل کو پڑھیں تو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ یہ ذریت ابراہیم کی دعوت کی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت جس طرح کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے، اس کی داستان ہے۔ پوری بائبل پیدائش سے لے کر رسولوں کے اعمال تک وہ قوم جس منصب پر فائز کی گئی اس کو بیان کرتی ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا مراحل پیش آئے ہیں، اس میں کیسے ان کی ہدایت کے لیے نبی آئے ہیں، انہوں نے ان پر کیسے کام کیا ہے، اور ان کو کیا ذمہ داریاں دی گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں، بائبل چونکہ قدیم صحائف کا مجموعہ ہے، قرآن سے پہلے کی اللہ کی کتابیں بھی اسی میں ہیں، نبیوں کے صحائف بھی اسی میں ہیں، اور بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بھی اس میں ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھیں۔ آپ اگر یہ چیز ملحوظ رکھے بغیر قرآن کو پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اور بائبل ذریت ابراہیم کی دعوت کی سرگزشت ہے۔ یہ ملحوظ رکھیں ہمیشہ۔ عام آدمی کے بارے میں نے عرض کر دیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ دلچسپی آدمی کو اس سے ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو دعوت کے باب میں عام آدمی کی ذمہ داری وہی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا ہے، تو اس کو جس طرح سے اچھا عمل کرنا چاہیے، نیکی اور خیر کو خود اختیار کرنا چاہیے، اسی طرح سے اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش، اپنے اعزاء اقربا کو کوئی بھلائی کی بات اگر محسوس ہو کہ بتائی جا سکتی ہے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بتانی چاہیے، اور اگر مانی ہوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس سے روکنا چاہیے۔
اور اگر اختیار ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اس کو روک دے۔ عام آدمی کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ عصر نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی بیان کیا ہے۔ اور یہی بات جگہ جگہ قرآن نے کہی ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی، معروف کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس ذمہ داری کو ہر شخص کو ادا کرنا ہے۔ آپ ایک ہسپتال میں ہیں، آپ کے 24 گھنٹے وہاں گزرتے ہیں، آپ کو جو مواقع میسر آئیں جب آئیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ اچھائی کی بات کو پھینک ماریں، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں ہر فرد کے دائرہ اختیار کے لحاظ سے بھی اور اس کے ماحول کے لحاظ سے بھی ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، وہ وہاں انجام دے گا۔ اس کو وہاں سے جب آپ اٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ ایران اور توران میں جا کے یہ کام کریں، تو آپ اصل میں اس سپاہی کو اپنے مورچے سے اٹھا رہے ہیں۔ اس کو یہ کام انجام ہی وہیں دینا ہے، اس کی ذمہ داری وہیں ہے، اس کا اپنا ماحول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بنا دی ہے۔ یہ میں نے اس لیے ایک حد تک کہہ سکتے ہیں آپ کے تکرار کی ہے تاکہ عام آدمی کی حیثیت سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے، یعنی وہ ایمان لائے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، اس علم کے مطابق اچھا عمل کرے اور اپنے گرد و پیش میں سچائی کی بات لوگوں کو بتاتا رہے، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ماحول میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اعزاء اقربا میں، یہی اس کی ذمہ داری کی حد ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے آگے جو کچھ بھی تقریریں اور تحریریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی وہ سب اس خلط مبحث کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں جو پیغمبر کی دعوت یا ذریت ابراہیم کی دعوت یا مسلمانوں کی حکومت کی دعوت کو الگ الگ نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب علماء کی دعوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے کیسے کس خوبصورتی کے ساتھ الگ الگ بندوبست کیا ہے، یعنی فرد کو کیا ذمہ داری دی ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہو جائے، ان کی حکومت قائم ہو جائے تو ان کو کیا ذمہ داری دی ہے۔ عالمی سطح پر کیا اہتمام کیا ہے، یعنی ایک پوری کی پوری قوم کے لیے ایک علاقہ خالی کرا کے اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے وہاں سے تمام غیر مسلم قوموں کو بھی نکلوا دیا اور تمام معابد بھی ختم کرا دیے، سارے بت بھی گرا دیے، اس کے گرد و پیش کی حکومتوں کو مفتوح کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی قوت پیدا کر دی کہ قیامت تک کوئی وہاں داخل نہ ہو سکے، اور پھر اس قوم کو کہا کہ اب عالمی سطح پر میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ اہتمام فرمایا ہے علماء کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع کب بنایا؟ جب تک اللہ کا پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے یہ چیز موضوع بحث نہیں بنی۔ باقی چیزیں آپ دیکھیں یہ آل عمران میں آ گئیں اور جگہوں پر آ گئیں، بیان کر دی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ آ رہا ہے۔ آخری زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اب چلے جائیں گے اور قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور دوسرے یہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی آخری برسوں میں اسلام کی دعوت گرد و پیش کے علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے جہاں آپ براہ راست نہیں جا سکتے۔ یہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور اس کے بیان کرنے کی تقریب یہ ہوئی ہے کہ گرد و پیش کے علاقوں میں جو بدو ایمان لائے ہیں ان کی طرف سے کچھ ناشائستہ حرکات سامنے آئیں۔ یہ معلوم ہوا کہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی اور ان تک دین بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچا۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، اور یہ دیکھیے کیسے کہا۔ پہلے یہ کہا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آگے کرنے جا رہا ہوں یہ میں سارے مسلمانوں پر ذمہ داری نہیں ڈال رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کائنات کا پروردگار جب بات کرتا ہے تو وہ کیسے بات کرتا ہے۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی میں آگے جس کام کے لیے نکلنے کو کہنے والا ہوں وہ سارے مسلمانوں کو نہیں کرنا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے،
عام آدمی کی حیثیت سے ذمہ داری بیان ہو گئی. تو فرمایا میں یہ بات سارے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ہماری قوم میں صحت کا مسئلہ ہے تو کچھ نوجوانوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے. بالکل اسی اسلوب میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں، کچھ لوگ نکلیں. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذوق سے، اپنے رجحان سے، اپنے اندر صلاحیت دیکھ کر، جیسے کہ کسی شعبہ زندگی کو آپ اختیار کرتے ہیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے، ہر جگہ سے کچھ لوگ نکلیں. طائفہ وہ نکل کے کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین. جیسے آپ کہیں کہ کچھ نوجوان صحت کے مسئلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکلیں اور وہ ڈاکٹری کی صحیح تعلیم حاصل کریں، عطائی بن کے نہ کھڑے ہو جائیں. یعنی اب یہ اختصاص، اسپیشلائزیشن ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا لیتفقہوا فی الدین، وہ نکل کے دین کی صحیح بصیرت حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین میں گہرائی کا علم حاصل کریں، دین کو گہری بصیرت کے ساتھ سمجھیں. یعنی خلاصہ کیجئے تو کیا کہ دین کے سچے عالم بنیں. یعنی جس طرح سے کوئی آدمی اپنے لیے شعبہ زندگی کا انتخاب کرتا ہے تو کچھ لوگ یہ شعبہ بھی اپنے لیے خاص کریں، عورتیں ہوں مرد ہوں، وہ نکلیں اور وہ دین کے سچے عالم بنیں. عالم بننے کے بعد اب یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے قرآن نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ صاف معلوم ہوتا ہے آیت کو پڑھنے سے کہ آگے پیدا ہونے والی جتنی غلط فہمیاں ہیں ان کو موضوع بنا لیا ہے اس میں. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ کام میں اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی غلطیاں اس معاملے میں ہوئی ہیں سب علماء ہی نے کی. عام آدمی تو ان کی دعوت پر لبیک کرتا ہے. تو اس لیے ایک ایک مرحلے کو، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ فریضہ ہر ایک پر عائد ہو گیا سارے عالم بن جاؤ. یہ واضح کر دیا کہ نہیں، یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے. اگلی بات کیا ہے؟ سب کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ہر گروہ کے اندر سے کچھ تو ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ ایک ضرورت ہے. خدا کا پیغمبر آخری زمانے میں ہے اور خدا کے پیغمبر کو اب چلے جانا ہے اور ان کے بعد ایک امت وجود میں آنی ہے. تو اس کے اندر اب پیغمبر کی جگہ لینے کے لیے، پیغمبروں کا کام کرنے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں. اور نکل کر یہ نہیں ہے کہ 2 کتابیں پڑھی، کچھ انٹ سنٹ باتیں سنی اور کتاب پکڑی اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے. لیتفقہوا فی الدین، یہ اگر آپ عربی زبان جانتے ہوں تو بہت مبالغے کا اسلوب ہے. لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری بصیرت حاصل کریں، دین کو سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، دین کے اندر اتریں جیسے کہ اس کے اندر اترنے کا حق ہے. یہ چیز کریں. تو جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے بعد حکومت الہیہ قائم کرنے کی جدوجہد کریں. کام کیا کریں اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے جتنی بحث ہم نے کی کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں. ان کا کام سیاست بازی نہیں ہے، انہیں اٹھایا ہی اس لیے نہیں گیا. یہ المیہ ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر بن کے اپنے کلینک سے لوگوں کی صحت کے معاملے کو ایڈریس کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کو اپنا ہدف بنا لے. المیہ ہوگا. بننے کو تو کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن تعلیم اس لیے تو نہیں دی گئی تھی اس کو. اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی صحت کے مسئلے کو ایڈریس کرے. یہ اس کا مقصد تھا. تو یہ فرمایا کہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرنے کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اب وہ ٹھیک تیار ہو گئے ہیں، وہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ کام کیا کریں؟ انذار، خبردار کرنے کا کام. یہ دیکھیے یہاں لفظ بدل گیا. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کہا، دعوت الخیر بھی نہیں کہا، تواصی بالحق بھی نہیں کہا. وہ الفاظ تھے ہر شخص کے لیے. وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے عالم کے لیے بھی ہے. جب تک وہ اپنی ظاہر ہے کہ جب کوئی عالم بنے گا تو وہ ایک عام فرد بھی ہے، وہ بیان ہو گئے الگ سے. یہاں بالکل وہی لفظ اختیار کیا ہے جو پیغمبروں کے لیے اختیار کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے یہ بتا دیا کہ ان کو بین ہی وہی کام کرنا ہے، دعوت کا، انذار کا، خبردار کرنا ہے. یعنی لوگوں کو بتانا ہے
کہ لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم خدا کے سامنے جواب دہ ہونے جا رہے ہو. انذار کا کام کریں. آگے کے مراحل وہ نہیں بیان کی, وہ ان سے متعلق نہیں ہے. اتمام حجت, جزا سزا, جو پہلا کام پیغمبر کرتے ہیں یہ بتایا کہ علماء کو زندگی بھر وہی ایک کام کرنا ہے, لوگوں کو خبردار کرنا. ظاہر ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنے کے ذیل میں تعلیم, تربیت, ساری چیزیں آئیں گی. یعنی بتانا ہے, خبردار کرنا ہے ان کو. لینذروا. اچھا یہ کام کریں کہاں؟ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. فرمایا قومہم, اپنی قوم میں. وہ جہاں سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اصل ذمہ داری وہی ہے. ایران توران کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی. ایران توران والے اپنا عالم پیدا کریں, ذمہ داری اس کی ہے جس قوم میں وہ پیدا ہوئے. ینذروا قومہم, ہدف کیا ہے؟ یعنی انذار کریں تو ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی نظام قائم کرنا, کوئی حکومت برپا کر دینا. لعلہم یحذرون, تاکہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ جائیں. یعنی ہدف تک کو بیان کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک آیت ہے, یہ سورہ توبہ کے آخر میں ہے, اور اس میں بالکل ایک ایک قدم کے اوپر اگر آپ غور کریں تو میں نے جتنی بحث آپ کے سامنے کی اور آپ کو یہ بتایا کہ تحریکیں کیسے اٹھی ہیں, ان کا نقطہ نظر کیا ہے, یہ ایک آیت ایک ایک سوال کا جواب دے دیتی ہے. اصل میں مسلمانوں کے اندر جو دعوت کا کام ہے, انذار کا کام ہے, پیغمبروں کی نیابت میں جو کام کرنا ہے وہ یہ کام ہے. اور یہ کن کو کرنا ہے؟ یہاں ہر آدمی کو نہیں کرنا. یہ کام ان کو کرنا ہے جو دین کے سچے عالم ہیں. کسی عطائی کو یہ کام نہیں کرنا. ہر آدمی اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کام کرے کہ میں نے اس کی پہلی شرط پوری کی ہے یا نہیں کی. لیتفقہوا فی الدین, پہلے وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں اور اس کے بعد انذار. تو اب یہ متعین ہو گیا کہ اپنی قوم میں خبردار کرنے کا کام کریں. صحیح دین بتایا جائے, غلطی پر تنبیہ کی جائے, سیاستدانوں کو بھی, ماہرین معیشت کو بھی, کاروبار کرنے والوں کو بھی, سیاستدانوں اور علماء اور فضلاء کو بھی, جو بھی پوری کی پوری قوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کی جائے, نہیں, ان کو خبردار کیا جائے. اور اس طرح سے گویا یہ متعین کر دیا کہ انبیاء کے بعد یا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں یہ کیسے دعوت برپا رہے گی, اور اس کا ہدف بھی بالکل واضح رہنا چاہیے. لعلہم یحذرون, گویا موت کا مسئلہ جو پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی کو ایڈریس کریں, اس کے حوالے سے لوگوں کو دین سمجھائیں, خدا کی بات پہنچائیں اور اس کی دعوت پیش کریں. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم اس طرح کی دعوت برپا کر کے کھڑا ہو جائے, یا کوئی بہت بڑا عالم دین کی شرح و وضاحت کا کام انجام دے دے اس طریقے سے, تو عام آدمی پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یعنی ایک ذمہ داری تو وہ تھی جو عام آدمی پر دعوت کی ہے, وہ ذمہ داری تو اس نے اپنے ماحول میں انجام دینی ہے, اور اس کا عنوان بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. اس کا عنوان ہی الگ ہے, اس کا کانٹینٹ بالکل الگ ہے. لیکن اگر کوئی دین کا عالم یا دین کے علماء کسی قوم میں یہ کام کر رہے ہوں تو پھر عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس کو دوسری جگہ واضح کر دیا کہ ان کو اس کام کی نصرت کرنی ہے. یعنی وہ خود دائی نہیں بن جائیں گے, وہ اس دعوت کے مددگار ہوں گے. نصرت کرنی ہے, دست و بازو بننا ہے, اس کا ساتھی بن کے رہنا ہے. چنانچہ یہی بات میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی تو آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو, بات کرنے کی جسارت نہ کرنا, محکوم اور مرید بن کے رہو. آپ نے تو نہیں کہا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ دیکھیے, یہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہوا. جانتے ہیں صحابی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی, مرید نہیں, مقلد نہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے. دعوت کے کام میں ہم صحابی ہوں گے اگر آپ کے زمانے میں ہوں گے. چنانچہ میں نے ان کو توجہ دلائی, وہ آرٹیکل میرا بہت تفصیلی ہے, وہ چھپا ہوا ہے میری کتاب برہان میں. میں نے ان کو توجہ دلائی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ میرے اس کام میں میرے مددگار بنو,
تو سب سے پہلے اس وقت کہا جب اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی. خاندان کے لوگوں کی وہ دعوت تاریخ میں نقل ہوئی ہے، یعنی آپ نے اپنے اعزا اقربا کو بلایا تھا، کھانے پر بلایا اور اپنا پیغام پیش کیا. تو اس موقع پر آپ نے کیا کہا؟ یہ جو جس کو آپ بیعت کہتے ہیں، یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے. عہد معاہدہ کرنا کوئی بری بات نہیں، وہ تو ہم کاروبار کرتے ہوئے کرتے ہیں، دوسرے موقعوں پر کرتے ہیں. تو حضور نے بھی ایک عہد کرنے کی طرف دعوت دی تھی. وہ عہد کیا تھا؟ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ سم و طاعت کا تعلق قائم کرو، میرے مرید بنو. نہیں، آپ نے فرمایا تھا ایکم یبایعنی ان یکون اخی و صاحبی، تم میں سے کون آدمی میرے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کام میں میرا ساتھی اور بھائی بن کے رہے گا. تو جو رشتہ ہے وہ یہ ہے. اسی وجہ سے حضرت مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کو حواری کہا گیا. تو شاگرد کا تعلق، ساتھی کا تعلق، صحابی کا تعلق، یہ عام آدمی سے تقاضا کیا گیا ہے. یعنی جب کوئی خدا کا بندہ اٹھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں خدا کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اٹھنے والے کو دین کی سچی بصیرت پیدا کرنی ہے. کام بتا دیا گیا کیا کرنا ہے، کام کا ہدف بتا دیا گیا کیا کرنا ہے. لوگوں سے اس کو جو مطالبہ کرنا ہے وہ نہ مریدی کا ہے نہ سم و طاعت کا ہے. اگر آپ کی نظر سے وہ میرے مضامین گزرے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے جواب میں ایک مضمون لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسے ہی میرے اوپر تنقید کرتے ہو، دیکھو تمہاری بیوی نے بھی تو تمہارے ساتھ سم و طاعت کا عہد کیا ہوا ہے. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ نے میرے اور اپنے اختلاف کو اس خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھائی بنا کے رکھیں، آپ کہتے ہیں کہ بیوی بنا کے رکھنا. یہ مضامین آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ شائع شدہ موجود ہیں، میری کتاب برہان میں ہیں، ان کے مضامین بھی چھپے ہوئے ہیں. تو اس پر یہ بحث ختم ہو گئی تھی. یہ میں نے فرق واضح کیا تھا ان کے اوپر کہ اللہ کے پیغمبر جب دعوت کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، جب کوئی عالم کھڑا ہو تو اس کو لوگوں سے جو مطالبہ کرنا ہے وہ نصرت کا ہے، بھائی بن کر ساتھ چلنے کا ہے، ساتھی بننے کا ہے. اور یہ مطالبہ جو ہے یہ دین ایمان کا تقاضا ہے. یعنی ہر مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے زمانے میں یہ دعوت برپا ہے، یہ کام کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک پر اطمینان ہو، کسی کو دوسرے پر اطمینان ہو، تو وہاں کیا مریدی کرنی ہے، وہاں کیا تقلید کرنی ہے؟ کچھ نہیں. آپ نے بھائی بننا ہے. تو بھائی تو بس برابر کی سطح پر ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ برابر کی سطح پر بھائی ہیں، زیادہ زیادہ کیا چھوٹے بھائی ہو گئے. اگر عمر کا معاملہ ہے اس کے آگے کچھ نہیں. یعنی بیوی بنا کے کسی کو نہیں رکھنا. تو آپ کو ہر حال میں یہی کام کرنا ہے. یہ میں نے دو چیزوں کا تعلق واضح کیا. یعنی پہلی بات یہ کہ جو عام آدمی کہا جاتا ہے نا کہ تم دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، نہیں، اس کی دعوت بالکل الگ ہے. البتہ کوئی دین کا عالم اٹھ کھڑا ہو تو جو تعلق پیدا ہوگا وہ نصرت کا تعلق ہے. اپنے اس تحقیق کو میں نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے. میری کتاب میزان میں قانون دعوت کا باب اس کی تمام تفصیلات جو میں نے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کو واضح کر دیتا ہے. اسی اصول کے اوپر میں نے اپنی پوری زندگی بسر کی، اسی اصول پر بسر کی. یعنی اب سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میرے ایک بڑے عزیز دوست بھی ہیں، بھائی ہے، میرے اس کام میں بھی بہت ان کا تعاون ہے. آپ لوگ بھی شاید ان کے نام سے واقف ہوں گے، ریحان احمد یوسفی صاحب. تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا. وہ خط یہ لکھا غالباً 20 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ بات تو واضح کر دی ہے. یہ میری تحقیق اس زمانے میں شائع ہو گئی تھی کہ اصل کام انذار کا کام ہے، لیکن تم خود تو نہیں کر رہے یہ کام. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو لیتفقہ فی الدین کے مرحلے سے گزر رہا ہوں. وہ پہلا مرحلہ ہی ابھی مکمل نہیں ہوا. یعنی پہلے دین کی بصیرت مجھ میں بھی آنی چاہیے اور اس کے نتائج فکر بھی مرتب ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی کر سکتا ہوں. یعنی آپ اس کے سٹیپس کو پھلانگ نہیں سکتے. جس کو بھی حوصلہ ہے، توفیق ہے، تو اس کے لیے قرآن کی دعوت یہی ہے کہ یہ عام مسلمان کی حیثیت سے تمہارا کوئی فرض نہیں ہے. شوق ہے، کسی کو عالم بننے کا شوق ہے، ضرور بنے، اور وہ بنے تو پھر پہلے اس سطح کا عالم بنے. یہ بننے کے بعد پھر کام جو بھی کرنا ہے کرے. اور جب یہ کام کرے تو اس وقت لوگوں کو اس بات کی وہ دعوت دے سکتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں،
تو وہ اپنے مخاطبین کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کام میں میرا دست و بازو بن جائیں، میرے بھائی بن جائیں، میرے ساتھی بن جائیں، اور سیکھنے سکھانے کا تعلق مجھ سے قائم کر لیں۔ اس سے آگے کوئی سموتات، اس سے آگے کوئی مریدی، اس طرح کی کسی چیز کے قریب بھی پھٹکنے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ بس یہی ہے، آخری چیز یہی ہے کہ لوگ بھائی بنے۔ تو چنانچہ اگر اس مقصد کے لیے، یعنی یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ اس مقصد کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے، کوئی تنظیم قائم کی جائے، تو ادارہ بنانا یا تنظیم قائم کرنا یہ تدبیر کی چیز ہے، اس کا کسی مذہبی بات سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ایک عالم یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام تنہا کروں گا۔ یاد کیجئے میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ اس امت کی تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک ہمارے علماء یہ کام بالکل اپنی انفرادی حیثیت میں کرتے رہے، یعنی ایک عالم انفرادی طور پر یہ کام کرتا ہے، لوگوں نے اس سے سیکھ لیا، جان لیا، بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں۔ آپ حالات کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو آرگنائز کرنا چاہیے، یعنی زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس میں کچھ دست و بازو درکار ہے، بنائیے، لیکن اس مرحلے پر آ کر اب یہ نہ کہیے کہ یہ آرگنائز ہونا، یہ ادارہ بنانا، یہ تنظیم بنانا کوئی دین کا تقاضا ہے۔ دیکھیے یہ بڑی ضروری باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے بہت تنقید کر کے، آپ میرے مضامین میں دیکھیے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے علیکم بالجماع، اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علیکم بالجماع کا حکم ریاست سے متعلق ہے۔ جب مسلمانوں کی کوئی ریاست قائم ہو جائے، کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جائے، تو اس نظم اجتماعی کو عربی میں جماعت کہتے ہیں، یہ اردو کا جماعت نہیں ہے۔ یعنی جماعت جو اردو میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی کا لفظ حزب ہے۔ عربی زبان میں جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کا یا کسی قوم کا نظم اجتماعی۔ تو حضور نے یہ کہا تھا کہ انارکی پیدا نہ کرنا، انتشار نہ پیدا کرنا، جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو ہر آدمی اس کا ساتھ دے، نظم کا حصہ بن کے رہے، یعنی اسٹیٹ میں انارکی پیدا نہ کرے۔ پاکستان کا نظم قائم ہو گیا ہے یا مراکش کا نظم قائم ہو گیا ہے تو اب انارکی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک حکومت ہے اور ایک نظم ہے، پاکستان کا ایک اسٹیٹ ہے اور ایک اس میں نواز شریف کی حکومت قائم ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہو گئی، حکومت زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ جو نظم قائم کیا گیا ہے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو قانون بنایا جائے، قاعدے بنائے جائے، تو اس میں حضور نے کہا تھا کہ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا۔ یعنی اگر ایک سرخ بتی جل گئی ہے یا ایک ان پڑھ کانسٹیبل نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے تو آپ کو کھڑے ہو جانا، قانون کی پابندی یہ تلقین فرمائی تھی۔ تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بتایا کہ دیکھیے اسی وجہ سے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن سے صلح ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاں جو ایک خانہ جنگی برپا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو صحابہ نے اس کو عام الجماع کہا، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہم سب ایک نظم اجتماعی میں آ گئے، انارکی ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ جب نظم اجتماعی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا اور اس کی خود وضاحت کر دی ہے، وہ آپ میری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کا اقتدار ہے، اور یہ فرمایا کہ اس اقتدار کو جب وہ قائم ہو جائے اس کو خراب کرنا، میں پھر عرض کر دوں اس سے مراد کسی کی حکومت نہیں ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف ووٹ بھی دیتے ہیں، جو اجتماعی نظم ہے پاکستان کا اسٹیٹ ہے مثال کے طور پر، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر سے نکلے گا ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی کہ جس کو سمجھانا ضروری تھا، کیونکہ ان چیزوں کو ہمارے بہت سے بزرگوں نے پکڑا اور پکڑ کے یہ کہا کہ یہ اصل میں ہماری جماعت کا لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے جو ہم نے تنظیم قائم کی ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اس تنظیم میں شامل ہو، اور تم پر لازم ہے کہ اس کے امیر کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے اسٹیٹ سے ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کو جب صحیح جگہ سے اٹھا دیا جائے تو اس سے کیا کیا فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی اسی اصول پر بسر کی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی بہت سی، لیکن یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنے تمام کام منظم کیا ہے۔
میرے لیے بھی دونوں انتخاب تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ میں اسی حیثیت سے زندگی بسر کرتا کہ بس میں اپنا کام کر رہا ہوں اور کسی کو اس میں تعاون کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اب دین کے احکام ختم ہو گئے. دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر میں نے اس کو ایک ادارے کی صورت دینے کی کوشش کی، اور المورد در حقیقت وہی کوشش ہے. یعنی المورد کا ادارہ یہ کس اصول پر بنا ہے؟ یہ نصرت کے اصول پر بنا ہے. یعنی وہ لوگ جو میرے اس پیغام، میری اس دعوت، جس طرح میں نے دین کو سمجھا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، اس میں اخوت کے رشتے میں بننا چاہتے ہیں، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو آیت اس کے لیے اصل آیت ہے وہ دعوت کی آیت نہیں ہے. یعنی المورد کا جو مقصد وجود ہے وہ نصرت کا موقع فراہم کرنا ہے. تو اس کا موٹو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے اس کام میں مددگار بنو. یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی بالکل رفع ہو جانی چاہیے. تو المورد نصرت کے اصول پر بنایا گیا ہے. اس میں پھر میں نے پرماننس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کام جاری رہے کچھ چیزیں طے کی. ایک یہ چیز طے کی کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ سب کے سب اپنا نظم قائم کریں گے، اور اس نظم کی دعوت نہیں دی جائے گی لوگوں کو. یعنی لوگوں کو ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے. کوئی آدمی 2-4 لاکھوں لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچا دیا، وہ کہتے ہیں جی میں اس میں دست و بازو بننا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو آرگنائز کرنا، یعنی یہ دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں تو اپنی جماعتیں اور تنظیمیں چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ. نہیں، یہ تو ایک کام کی تنظیم ہم نے کر دی ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. کوئی مذہبی مطالبہ نہیں ہے، نہ مذہب کو استعمال کرنا چاہیے اس کے لیے. یہ تدبیر کا مسئلہ ہے کہ ایک ہم نے ادارہ بنا دیا ہے. کوئی بھی آدمی اگر اس کام کو یا اس فکر کو یا اس طرز کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کا اطمینان کسی اور طرز پر ہے، بہت اچھی بات ہے. تو وہ اس میں دست و بازو بننا چاہتا ہے تو وہ اس اسٹرکچر کا حصہ بن سکتا ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے دین کی نصرت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں نے یہ بیان کیا دین حق میں، اچھا عمل، اپنے گرد و پیش میں معروف کی تلقین، منکر سے روکنا، اور دین کے کام میں نصرت. تو اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اس کام کو بہتر سمجھتا ہے تو اس اسٹرکچر کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے. وابستہ ہونے کوئی مذہبی تقاضا نہیں ہے، کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے. یعنی یہ تدبیر ہے، ایک اچھی تدبیر ہے. آپ اس تدبیر سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ لوگ جو اس نظم کو قائم کر کے اس کا حصہ بن جائیں، ان کو بنیادی طور پر اب ظاہر ہے کہ آج میں ہوں اس میں ایک طرح سے مرکزی حیثیت میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو میں نے پھر اس میں ایک روایت قائم کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ فرد پر قائم رہے، اس کے لیے جو دعوت کا نصاب ظاہر ہے کہ وہ علم سے پھوٹے گا، وہ اسی تفقہ فی الدین سے وہ بنا دی ہے. کہ اب جب لوگوں نے اس کام کو آرگنائز کرنا تو اس کا نصاب 3 اسٹیجز میں بنا دی. عام لوگوں کے لیے جو ذرا اس سے زیادہ بہتر جگہ پر جانا چاہیں، متوسط لوگوں کے لیے جو اس سے آگے دین کو مزید گہرائی میں سیکھنا چاہیں، ان لوگوں کے لیے. تو اب یہ ادارہ بنیادی طور پر جو کام کرتا ہے وہ 3 کام ہے. ایک یہ کام یہ کرتا ہے کہ دین کے جو علماء کسی بھی لحاظ سے ہوں، وہ اس طرز فکر کے علماء ہوں، یعنی دین کی صحیح فکر کے علماء ہوں. ان میں کچھ جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام کرے. اس کے لیے اس میں فیلوشپ کا ایک پورا نظام ہے. ان کو ہم ایسوسیٹ فیلو اور اسی طرح فیلو بنا دیتے ہیں. اس میں مقصود کیا ہوتا ہے کہ ان کو صرف سہولتیں فراہم کی جائیں. یعنی اگر وہ کوئی ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، ایک زمانے تک اس کے فیلوز کو ہم باقاعدہ وظائف بھی دیتے رہے ہیں، لیکن بعد میں ہم نے اس کو بند کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وسائل اتنے نہیں تھے اور باقی کام رہ رہے تھے. لیکن اگر ہوں گے تو ضرور وہ بھی کریں گے. یعنی وظائف بھی دیے جائیں، کام کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں، لائبریری کی سہولتیں بھی دی جائیں، اور دنیا بھر سے علماء اس کے ساتھ وابستہ ہوتے رہیں. ایک یہ. دوسرے یہ کہ جو دعوت کا کانٹینٹ ہے
وہ غیر مسلموں کے لیے خود قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن ہے، اور جب قرآن سے مسلمان اسلام کی طرف کوئی لوگ متوجہ ہوں تو پھر ان کو ہمیں پورے دین کی تعلیم دینی ہے۔ تو اس لیے دو مزید نکات ہم نے اس میں شامل کر دیے ہیں کہ عالمی سطح پر تذکیر بالقرآن کا اہتمام کیا جائے، جو ذمہ داری اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے ڈالی ہے۔ قرآن مجید ہی کو دعوت کی کتاب قرآن نے قرار دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ کو اپنی تقریر اور واعظ نہیں کرنا، آپ کو قرآن کے ذریعے سے خدا کے بندوں کے اوپر تذکیر کرنی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ نذیر للعالمین ہے، یعنی یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نذیر نہیں ہے، ابتدا میں اس نے وہ کام کیا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اب نذیر کا کام کرے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ حیثیت بحال کی جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ہمارے بعد بھی جاری رہے گا کہ قرآن مجید کے جو ترجمے اور تفسیر کا کام اس پچھلے 100 سال میں ہم نے کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا امام حمید الدین فرائی سے ہوئی، پھر اس میں میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے کنٹریبیوٹ کیا، پھر میں نے بھی اس خدمت میں کچھ حصہ ڈالا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر اس کے تراجم کیے جائیں دنیا کی ہر زبان میں، ایک ایک شخص تک اس کو، دنیا کے ایک ایک شخص، غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم نے میری کتاب کو استعمال کرنا ہے۔ وہ خود آگے جو کام کرنا کرے گی، کوئی مباحثہ، کوئی مناظرہ، کوئی بائبل کی غلطیاں نہیں بیان کرنی، قرآن بس صرف۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت وسیع پروجیکٹ ہے۔ دیکھیے اسی وجہ سے میں نے اس ادارے کو آرگنائز کیا کہ یہ تنہا کسی انسان کے بس کی چیز نہیں، اس میں بہت لوگوں کی نصرت اور ان کے تعاون کی ضرورت ہوگی، اور وہ عالمی سطح پر لوگ کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ تو ایک چیز یہ، دوسرے یہ کہ دین کا جو کانٹینٹ ہم نے ریکنسٹرکشن کے بعد، تطہیر کے بعد پیوریفائی کر کے، اور میں نے اس کو بیان بھی کیا کہ فلسفہ، تصوف، علم کلام اور فقہ کی آمیزش سے بالکل پاک کر کے مرتب کر دیا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے بڑے پیمانے کے اوپر، یعنی اڈلٹ ایجوکیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جو چیپٹر بنائے جا رہے ہیں اس کے اب دنیا بھر میں، ان کو کام ہی ایک ہم نے ان کے لیے تفویض کیا ہے کہ وہ اس کام کا تعارف پہنچائیں گے۔ تعارف پہنچانے کے ذرائع ظاہر ہر ملک، ہر قوم کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر میرا یہاں آنا، اس میں کچھ اجتماع، یہ بھی تعارف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کام کریں گے، یہ تعارف سے جو لوگ قریب آئیں ان کو وہ دو چیزوں کی دعوت دیں گے کہ آپ اگر ہمارے ساتھی بننا چاہتے ہیں، 2-4، کوئی ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے، بن جائیے، باقی لوگوں کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کریں گے، اور وہ ایجوکیشن کے نصابات بنا دیے ہیں۔ تو جب آپ ایجوکیشن پر مبنی، ہماری میتھڈالوجی ایک ورڈ میں ایجوکیشن ہے، تو تعلیم جب آپ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، نصاب اور معلم۔ چنانچہ ہر چیپٹر اپنے ساتھ معلمین کو وابستہ کرے گا، ان کی ٹریننگ کا ہم بندوبست کریں گے، اور اس طرح عالمی سطح پر دین کی تعلیم کا ایک نظام قائم کر دیں گے جو اس نصاب کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کی پہلی سٹیج بہت سادہ ہے، اس کی اگلی سٹیج میں ہمارا اپنا فکر علمی دلائل کے ساتھ ہی پڑھایا جاتا ہے، قرآن، حدیث، اسی طریقے سے دین کا پورا کنٹینٹ، اور اس کی تھرڈ سٹیج میں کمپیریٹیو اسٹڈی، تاکہ یہ تعصبات اور کسی ایک جگہ کا ایک کنویں کے میڈیکل لوگ بن جائیں، تو اس کی وہ ایک اگلی سٹیج ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کا ایک پورا کا پورا ہے۔ اس میں جو المعرض گلوبل ہے، یعنی جو مرکزی ادارہ ہے، وہ اس کانٹینٹ کو تیار کرتا ہے۔ کل کو میرے بعد یہ جو نصاب ہے، جو کام میں نے کر دیا ہے یا مولانا امین حسن اصلاحی نے کر دیا ہے، اس سے بہتر چیز کوئی سامنے آ جاتی ہے، وہ خود بہت ریپلیس ہو جائے گی، یعنی یہ کسی ایک شخص کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ آج یہ نصاب بہتر ہے، کل کو اس سے بہتر آ جائے گا۔ تو یہ سارا اس طریقے سے ایک گویا یوں سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے کہ وہ نظر ثانی بھی کرتے رہیں جب انہیں احساس ہو۔ اسی طرح جو معلم اس کو پڑھانے کے لیے نکلیں گے، وہ پڑھائیں گے اس نصاب کو، لیکن اگر کسی جزء میں ان کو اختلاف ہے تو بیان کریں گے پڑھاتے ہوئے کہ یہاں مجھے ان چیز سے اختلاف نہیں، اس کے دلائل یہ۔ تو آزادی کے ساتھ اور آزاد فکری کے ساتھ یہ کام اس طریقے سے ہوگا۔ تو گلوبل میں تو ہم فیلوشپ بھی دیتے ہیں اہل علم کو، ہم وہاں اس کانٹینٹ کو بھی آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو دنیا کی ہر زبان میں تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور اس نوعیت کے دوسرے بعض پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں، یا جو نئے تحقیقی پروجیکٹ ہیں جیسے حدیث کا پروجیکٹ اب ہم شروع کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو چیپٹر ہے اس کا کام ہی ایک ہے، تعارف پہنچانا، جو لوگ قریب آئیں ان میں سے جو یہ چاہتے ہوں کہ وہ ساتھی بن سکیں ان کو وابستہ کر لینا، اور باقی سب لوگوں کے لیے جگہ جگہ
تعلیم کے مراکز قائم کروں گا، اور تعلیم کا نصاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی فضائل اعمال لے کے کھڑا ہو جائے، اور پڑھانے کے لیے باقاعدہ معلم موجود ہوگا۔ یہ میں نے مختصر طریقے سے تعارف کرا دیا ہے۔ اب ماضی میں جو کام ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے ایک تفصیلی تعارف رکھ دیا ہے، ان کے دلائل بھی واضح کر دیے ہیں۔ جس طریقے سے اپنی بات کہی ہے اس میں میرا خیال ہے بہت سے چیزوں کی غلطی بھی واضح ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود سوالات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اب میں حاضر رہوں گا۔ جو کچھ مجھے اس موضوع پر کہنا تھا وہ میں نے ممکن حد تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔